السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فالآن لا ترجیح بالدلیل فلیس الا القول بالتفصیل ما لم يكن خلافه المصحح فنأخذ الذي لهم قد وضاح فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصحه من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في 17. جی، اس سے پہلے تفصیل آئی تھی کہ ہمارے ائمہ کے جو اقوال ہیں ان اقوال میں سے کس قول کو لیا جائے گا. تو یہ تفصیل آئی تھی کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا جائے گا، ان کا قول نہیں ہوگا تو امام ابو یوسف کا قول لیا جائے گا، ان کا قول نہیں ہوگا تو امام محمد کا لیا جائے گا، ان کا نہیں قول ہوگا تو امام ظفر اور حسن کا قول لیا جائے گا. اگر امام کے ساتھ کہ اس کا شاگرد ہے تو امام کے قول کو لیا جائے گا، امام کے ساتھ ان کا کوئی شاگرد نہیں ہے، الگ الگ سب ہیں، تو امام ہی کے قول کو لیا جائے گا. اگر امام کے شاگردان ایک طرف ہو جائیں، امام اکیلا ایک طرف ہو جائے، تو اس میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی مفتی مجتہد نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو امام کے قول پر فتویٰ دے دے، چاہے تو دوسرے کے قول پر فتویٰ دے دے. اور ایک قول آیا تھا کہ اس سلسلے میں بھی امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی مفتی مجتہد ہے تو دلیل کی روشنی میں جس کو راجح سمجھے گا وہ فتویٰ دے گا. تو یہ تفصیلات سب اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب تھوڑی سی وضاحت اور کر رہے ہیں کہ مفتی مجتہد کا زمانہ تو اب رہا نہیں کہ کوئی آدمی مفتی مجتہد کے مذہب ہو اس مقام کا جو پہلے تھا. تو آج کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں فالآن لا ترجیح بالدلیل. تو اب یعنی آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں فالآن لا ترجیح بالدلیل، تو اب یعنی آج کے زمانے میں ترجیح دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوگی. آج کے زمانے میں ترجیح دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوگی. فلیس الا القول بالتفصیل، تو نہیں باقی بچا مگر تفصیل والا قول. یعنی آج کے زمانے میں چونکہ مجتہدین رہے نہیں، سارے کے سارے مقلدین ہیں، وہ بھی مقلدین محض ہیں، تو پھر اب دلیل کی بنیاد پر کسی قول کو راجح دینے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. تو اب جو قول اختیار کیا جائے گا وہی تفصیلی قول اختیار کیا جائے گا. یعنی پہلے امام ابو حنیفہ کا قول، پھر امام ابو یوسف کا قول، پھر امام محمد کا قول وغیرہ. جو تفصیل آئی تھی پوری، جو ترتیب کے کہہ لیجیے، بلکہ تفصیل سے مراد کیا، ترتیب والا جو قول ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا. تو فالآن لا ترجیح بالدلیل، تو اب یعنی اس زمانے میں دلیل کی بنیاد پر کسی کے قول کو راجح نہیں سمجھا جائے گا. فلیس الا القول بالتفصیل، تو اب جو قول اختیار کیا جائے گا وہ ترتیب والا ہی اختیار کیا جائے گا. یعنی اگر امام کا قول ہے تو امام کے قول کو لیں گے، نہیں ہے تو امام ابو یوسف کے قول کو لیں گے، نہیں ہے تو پھر امام محمد کے قول کو لیں گے، نہیں تو فلا فلا وغیرہ. ٹھیک ہے، پہلا شعر سمجھ میں آیا. تو اب یعنی اس زمانے میں دلیل کی بنیاد پر کسی کا قول راجح نہیں ہوگا، تو اس زمانے میں جو قول ہوگا وہ ترتیب والا قول ہی اختیار کیا جائے گا، ترتیب کے مطابق ہی قول کو لیا جائے گا. ما لم یکن خلافہ المصحح، جب تک کہ اس کے مخالف قول کی تصحیح نہ ہوئی ہو. اگر دو مخالف قول کی تصحیح ہو گئی ہو، یعنی امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دے دی لوگوں نے، تب تو آپ اسی کو لیں گے، تصحیح والے قول کو لیں گے. اور اگر تصحیح نہیں ہوئی تو پھر وہی جو ترتیب ہے، پہلے امام کے قول کو لینا، پھر امام وہاں ابو یوسف کے قول کو لینا، اس پر عمل کریں گے. ما لم یکن خلافہ المصحح، جب تک کہ اس ترتیب والے قول یعنی امام کے قول کو چھوڑ کر دوسرے کے قول کی تصحیح نہ ہوئی ہو. اگر دوسرے کی تصحیح ہو گئی ہو
فنأخذ الذی لہم قد وضح، تو پھر ہم اسی کو قول کو اختیار کریں گے جو مشائخ کے سامنے واضح ہو گیا ہے، یعنی مشائخ کے سامنے جو قول واضح ہو گیا ہے، جو راجح ہو گیا ہے، جس کی تصحیح مشائخ نے کر دی ہے، پھر تو اسی قول کو لیں گے، چاہے امام کے خلاف جائے، چاہے امام ابو یوسف کے خلاف جائے، چاہے امام محمد کے خلاف جائے۔ ہاں اگر کسی قول کی تصحیح نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ ترتیب کے اعتبار سے قول لیا جائے گا، اور تصحیح ہو گئی تو پھر جس کی تصحیح ہوئی اس کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ معلوم یکن خلافہ المصحح، جب تک کہ امام کے علاوہ قول کی تصحیح نہ ہوئی ہو، یا اس قول تفصیل کے علاوہ کی تصحیح نہ ہوئی ہو، فنأخذ الذی لہم قد وضح، تو پھر ہم اسی قول کو لیں گے جو مشائخ کے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ فإننا نراہم قد رجحوا، کیونکہ ہم لوگ اپنی چاروں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مشائخ نے ترجیح دی ہے مقال بعض صحبہ، امام ابو حنیفہ کے بعض اصحاب کے قول کو، وہ صححہ اور تصحیح بھی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کے قول کو بھی راجح قرار دیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، تو اگر یہ بات موجود ہو تب تو ہم تصحیح والے اور ترجیح والے قول کو لیں گے، اگر تصحیح و ترجیح نہ ہوئی ہو کسی قول کی تو پھر ترتیب کے اعتبار سے اگر امام کا قول موجود ہے تو امام کے قول کو لیا جائے گا، امام کا قول موجود نہیں ہے تو امام ابو یوسف کے قول کو لیا جائے گا، ان کا قول موجود نہیں ہے تو امام محمد کے قول کو لیا جائے گا، وہ ترتیب باقی رہے گی، ٹھیک۔ من ذاکا، تو بتایا کہ مشائخ نے ترجیح کی ہے اور تصحیح کی ہے امام ابو حنیفہ کے بعض اصحاب کے قول کو بھی، انہی میں سے، من ذاکا انہی میں سے، یعنی انہی تصحیح شدہ اور ترجیح شدہ قولوں میں سے، من ذاکا انہی میں سے، ما وہ مسائل ہیں، قد رجحوا لظفر، جس میں مشائخ نے امام ظفر کو راجح قرار دیا ہے، مقالہ امام ظفر کے قول کو، فی 17 17 مقامات پر، 17 مسائل ایسے ہیں جن میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مشائخ نے راجح قرار دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب ان کے 17 اقوال کو راجح قرار دیا، مفتبی قرار دیا ہے، تو اب آج کے زمانے کا آدمی سوچے کہ ہم اسی ترتیب پر قائم رہیں گے جس کو ہمارے لوگوں نے بیان کے، پہلے امام کے قول کو لو پھر دوسرے کے قول کو لو، تو کہتے وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ مشائخ نے ترجیح تصحیح نہ کی ہو تو پھر ترتیب کے اعتبار سے لیں گے، لیکن تصحیح و ترجیح کر دی تو پھر تصحیح و ترجیح والے قول کو اختیار کیا جائے گا، ٹھیک۔ چاروں اشعار سمجھ میں آئے؟ فالآن لا ترجیح بالدلیل، تو اب یعنی اس زمانے میں دلیل کی بنیاد پر کسی قول کو راجح نہیں مانا جائے گا۔ فلیس الا القول بالتفصیل، تو اب کے زمانے میں تفصیل یعنی ترتیب ہی سے قول کو لیا جائے گا، جب تک کہ اس کے خلاف یعنی امام کے خلاف تصحیح شدہ قول نہ ہو۔ اگر تصحیح شدہ قول ہو تو پھر ہم اسی کو لیں گے جس کو جو مشائخ کے سامنے واضح ہو گیا ہو، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ نے ترجیح کر دی ہے اور تصحیح کر دی ہے امام ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کے قول کو بھی، انہی ترجیح و تصحیح شدہ قول میں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 17 جگہ میں امام ابو حنیفہ کے، امام ظفر کے قول کو راجح قرار دیا ہے، ٹھیک۔ اور لوگ بتائیں، اور لوگ بتائیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ نے راجح کر دیا ہے امام ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کے قول کو اور تصحیح کر دی ہے انہی میں سے امام ظفر کے قول کو راجح قرار دیا ہے مشائخ نے 17 مقامات پر۔ چلیے آگے دیکھیے، عنوان قائم کیا ہے المفتی فی زماننا لا یرجح بل یتبع، المفتی فی زماننا لا بہت آسان سبق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آج مشکل آ سکتا ہے، کل کا سبق مشکل آ سکتا ہے، تو ہم یہ بھی آپ کے جیسے پڑھنے والے لوگ موجود ہوں محنتی تو ابھی انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا۔ المفتی فی زماننا لا یرجح بل یتبع، ہمارے زمانے میں مفتی ترجیح کا کام نہیں کرے گا بلکہ اتباع کا کام کرے گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے زمانے میں مفتی ترجیح نہیں کرے گا بلکہ اتباع کا کام کرے گا، تقلید کرے گا۔ قد علمت ان الاصح تخيير المفتي المجتهد فيفتي بما هو دليله اقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل، ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق الا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل، فنفتي اولا بقول الامام ثم ما لم نرى المجتهدين في المذهب صحه خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم، فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك، كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم أعلم وأدرى بالمذهب۔ ہمارے زمانے میں مفتی ترجیح کا کام نہیں کرے گا بلکہ اتباع و تقلید کا کام کرے گا۔ چلیے کیا کہتے ہیں؟ قد علمت ان الاصح تخيير المفتي المجتهد، آپ کو کل کے سبق میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مفتی مجتہد کو اختیار ہوتا ہے، مفتی مجتہد کو اختیار ہوتا ہے، یعنی جب وہ متفق علیہ قول نہ ہو، امام ایک طرف ہو اس کے شاگرد ایک طرف ہو، تو کل بات آئی تھی نا کہ مفتی مجتہد کو اختیار ہوتا ہے، وہ دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ تو آپ کو یہ بات کل معلوم ہو چکی ہے کہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہوتا ہے، صحیح قول یہی ہے، چنانچہ وہ اس قول پر فتویٰ دے گا جس کے دلیل قوی ہوگی، اور اس کے اوپر اس تفصیل و ترتیب کے مطابق چلنا لازم نہیں ہے جو مقلدین کے لیے بتائی گئی ہے کہ امام کے قول کو لے، پھر فلاں کے قول کو لے، فلاں کے قول کو لے، وغیرہ وغیرہ جو باتیں آئی سب۔ ولما انقطع المفتی المجتہد فی زماننا، لیکن جب ہمارے زمانے میں اب مفتی مجتہد فی المذہب نہیں رہے ہیں، اور جب ہمارے زمانے میں مفتی مجتہد منقطع ہو چکے ہیں، نہیں باقی بچے ہیں، ولم يبق الا المقلد المحض، اور صرف خالص مقلد بچے ہیں، وجب علینا اتباع التفصیل، تو ہمارے اوپر اسی تفصیل و ترتیب کی اتباع کرنا واجب ہے۔ کون سی تفصیل؟ فنفتی اولا بقول الامام، سب سے پہلے ہم امام کے قول پر فتویٰ دیں گے، ثم پھر امام ابو یوسف کے، پھر ان کے وغیرہ وغیرہ الی آخرہ، ما لم نر المجتہدین فی المذہب صحہ خلافہ، جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ مجتہدین فی المذہب نے امام کے خلاف قول کو صحیح قرار دیا ہے، قوت دلیل کی بنیاد پر، یا زمانے کے بدل جانے کی بنیاد پر، یا کسی اور وجہ سے جو ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہو۔ فنتبع ما قالوا، اگر یہ بات ہے کہ مشائخ نے ترجیح کر دی ہے، مجتہدین فی المذہب نے ترجیح کر دی، تو پھر جو انہوں نے فرمایا ہم لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ کما لو کانوا احیا، جیسے کہ اگر یہ لوگ اس زمانے میں زندہ ہوتے اور ہم کو فتویٰ دیتے تو ہم اس پر عمل کرتے، ایسے ان کی تصحیح شدہ قول کے ہم اس زمانے میں فتویٰ دیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جیسا کہ یہ بات علامہ قاسم کے حوالے سے 50 مرتبہ آپ جان چکے ہیں۔ آخر کیوں ہم مشائخ کی بات کو مانیں گے؟ لأنہم اعلم وادری بالمذہب، اس لیے کہ یہ مشائخ جو ہمارے تھے مجتہدین فی المذہب تھے، یہ مذہب کے بارے میں زیادہ جانکار تھے، زیادہ جاننے والے تھے، اور جب وہ اپنی جانکاری کے ساتھ انہوں نے کسی کے قول کو راجح قرار دیا ہے تو اس قول کو مانا جائے گا۔ وعلی ھذا عملہم، اور اسی پر اس زمانے میں عمل بھی ہے کہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ مشائخ کی تصحیح و ترجیح شدہ قولی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ فإننا رأیناہم قد یرجحون قول صاحبیہ تارۃ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجتہدین فی المذہب کبھی کبھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کے قول پر بھی کو بھی راجح قرار دے دیتے ہیں، وقول احدہما تارۃ، اور کبھی کبھی شاگردوں میں سے کسی ایک کے قول کو راجح قرار دے دیتے ہیں، وتارۃ قول زفر فی 17 موضعا، اور کبھی کبھی تو امام زفر کے بھی تقریباً 17 مقامات پر امام زفر کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ ذکرہ البیری فی رسالۃ، ان 17 مسائل کو علامہ ابراہیم بیری نے
اپنے رسالے میں نقل کیا ہے۔ وَلِسَيِّدِ احمد الحموی منظومۃ فی ذالک، اور سید احمد حموی ان کا ایک مستقل منظوم رسالہ ہے اس سلسلے میں، انہوں نے نظم کے انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ لیکن بعض مسائلها مستدرک، لیکن یہ جو 17 مسائل امام ظفر کے ہیں ان میں بعض مسائل قابل استدراک ہیں، قابل موافظہ ہیں، اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لِكَوْنِهِ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ ظفر، اس لیے کہ وہ امام ظفر کے خاص نہیں ہیں بلکہ دیگر شاگردان بھی اس میں شامل ہیں۔ وقد نظمت فی ذلک منظومۃ فریدہ، احتر نے بھی 17 مسائل کے بارے میں ایک چھوٹا سا منظومہ لکھا ہے۔ اسقطت منہا ما ہوا مستدرکن، جس میں نے ان مسائل کو ساقط کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے جو قابل استدراک تھے، قابل نظر ثانی تھے۔ وزدت علی ما نظمہ الحموی عدۃ مسائل، اور علامہ حموی نے جو منظومہ پیش کیا ہے اس 17 مسائل کے بارے میں، اس پر میں نے کچھ مسائل کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ وقد ذکرت هذه المنظومة في حاشیۃ رد المحتار، اور میں نے اس پورے منظومے کو جو امام ظفر میں جن مسائل میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے، اس پورے منظومے کو میں نے اپنے حاشیہ رد المحتار کے باب النفقہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331 پر ذکر کر دیا ہے۔ جو اصحاب ذوق ان 17 مسائل کو یا ان میں جن مسائل کا مزید اضافہ کیا ہے انہوں نے، علامہ ابن نجم مصری نے، اور اضافہ کرنے کے بعد اس کو 20 اشعار تک پہنچا دیا ہے، اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو یہ بات سنی آئی تو خلاصہ ہی نکل کر آیا کہ مفتی مجتہد ہو تو وہ دلیل کی روشنی میں فتویٰ دے سکتا ہے، مفتی غیر مجتہد ہو تو وہ تقلیدی انداز میں کام کرے گا، اور اگر مشائخ نے مجتہدین فی المذہب نے جس قول کو راجح قرار دیا اس پر عمل کرے گا، ورنہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دے گا، ان کا قول نہ تو پھر امام محمد کے قول پر دے گا، جو پوری تفصیل و ترتیب اسی اعتبار سے۔ بات بالکل واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات سمجھ میں آئی مشائخ؟ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331، مطبوعہ زکریہ بک ڈپو دیوبند، زکریہ بک ڈپو دیوبند۔ چلیے، ہمارے مشائخ کی جو تعداد ہے وہ بہت مختصر شریک ہوتی ہے۔ اب میں ایسا کروں گا کہ آج جائزہ لوں گا اور ان لوگوں کے نام خارج کرنے والا ہوں جو مستقل شریک نہیں ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے صاحب کمال نام کے ایک صاحب ہیں، وہ تو شاید کبھی شریک ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا بھی کہ آپ جو ہیں درس میں شرکت نہیں فرماتے ہیں، تو ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیس ادا کرتے رہو اور درس میں شرکت نہ کرو، آخر میں سرٹیفکیٹ تو مل ہی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیس ادا کرتے رہو، پڑھائی نہ کرو، اور آخر میں سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ ایسے بھی لوگ ہیں کچھ دنیا میں، تو ایسے لوگوں کو میں بھگانے والا ہوں۔ الافتاء بقول غیر الامام، الافتاء بقول غیر الامام، وقال فی البحر من کتاب القضاء، سمندر میں فرمایا ہے کتاب القضاء میں، وقال فی البحر من کتاب القضاء فإن قلت كيف جاز للمشائخ الافتاء بقول غير الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون، قلت قد أشكل علي ذلك مرة طويلة ولم أر عنه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامهم، وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، حتى نقل في السراجية إن هذا سبب مخالفة عصام للإمام، وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به۔ سمجھ رہے ہیں؟ فأقول إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفى بالحفظ،
कमा फिल कुनिया व गैरिहा फयहिल्लुल इफ्ताउ बिक़ौलिल इमाम बल यजीबु व इन लम नअलम मिन अयना क़ाला व अला हादा मा फमा सह्हहु फिल हावी अय मिन अन्न al-i'tibar लिक़ुव्वति ad-दलील मबनियुन अला ज़ालिका अश-शर्त वक़द सह्हहु अन्न al-इफ्ता बिक़ौलिल इमाम। अच्छा, अब देखिए क्या है, यहाँ से फरमा रहे हैं कि अल इफ्ताउ बिक़ौली गैरिल इमाम, इमाम के अलावा कौल पर फतवा देने की बहस, इमाम के अलावा के कौल पर फतवा देने की बहस। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल बहरुर राइक में फरमाया, क़ाल फिल बहर राइक, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल बहरुर राइक में किताबुल क़ज़ा में फरमाया, क्या फरमाया, इन कुलता, अगर आपके जहन में ये इश्काल पैदा हो, कैफा जाज़ लिल मशाइखी अल इफ्ताउ बिक़ौली गैरिल इमामिल आज़म, अगर जनाब के जहन शरीफ में ये इश्काल वारिद मसऊद हो कि मशाइख के लिए ये बात कैसे रवा हो गई कि वो इमाम आज़म को छोड़कर उनसे छोटे लोगों के कौल पर फतवा दे दे। समझ रहे हैं, अगर आपके जहन में ये इश्काल पैदा हो कि मशाइख को कैसे जायज़ हो गया तो इमाम आज़म के अलावा के कौल पर फतवा दें, मा अन्नहुम मुक़ल्लिदून, जबकि ये लोग इमाम के मुक़ल्लिद थे, तकलीद करते हैं इमाम की, फतवा देते हैं गैर इमाम के कौल पर, ये कैसे जायज़ हो गया। समझ रहे हैं, ये इश्काल पैदा हो सकता था कि नहीं हो सकता है जी, कि आपके जहन में अगर ये इश्काल पैदा हो कि मशाइख के लिए इमाम आज़म के अलावा के कौल पर फतवा देना कैसे जायज़ हो गया, मा अन्नहुम मुक़ल्लिदून, हालांकि ये सब मुक़ल्लिद थे, तो मुक़ल्लिद जिस इमाम की तकलीद करता उसके कौल पर फतवा दे, ना कि जिसकी तकलीद नहीं करता उसके कौल पर फतवा दे। कुल तो मैं इसका जवाब दे दूंगा कि ये सवाल एक जमाने तक के मेरे लिए भी इश्काल का बाइस रहा, कद उश्किल अलैया ज़ालिका मुद्दतन तवीलतन, ये बात खुद मेरे नज़दीक भी एक ज़माने तक के इश्काल का बाइस रही। तो मालूम यह हुआ कि अगर आपके जहन में सवाल आता है तो आप भी अल्लामा इब्न नुजैम के बराबर ही हैं, इसलिए कि ये इश्काल उनको भी पैदा हुआ था, और जब दोनों लोगों को एक ही इश्काल पैदा हो रहा हो तो दोनों लोग बराबर के दर्जे के हो गए। समझ रहे हैं जी। मालूम ये हुआ कि ऑनलाइन पढ़ने वाले भी अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री के बराबर ही हैं। समझ रहे हैं जी, इसी को कहते हैं गलत सुगरा कुबरा मिलाकर गलत नतीजा निकालना। समझ रहे हैं, गलत सुगरा कुबरा मिलाकर गलत नतीजा निकालना, जैसा कि हमारे जावेद अहमद गामिदी साहब करते हैं, उनका या तो सुगरा गलत होता है या तो कुबरा गलत होता है, और फिर नतीजा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा उसी हिसाब से। कुल तो मैं कहता हूँ कद उश्किल अलैया ज़ालिका मुद्दतन तवीलतन। समझ रहे हैं, जैसे एक मिसाल ये है कि दुनिया की तमाम मुर्गियां क्या कहते हैं, नापाक चीज खाती हैं और इंसान मुर्गी को खाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान नापाक खाता है। समझ रहे हैं, दुनिया की मुर्गियां नापाक चीज खाती हैं और इंसान मुर्गी को खाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान नापाक खाता है। तो मैं कहता हूँ कद ये इश्काल मेरे नजदीक भी एक जमाने तक के रहा, वलम अरा अन्हु जवाबन, और मुझे इसका कोई जवाब नजर नहीं आया, वलम अरा अन्हु जवाबन, और इसका मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। तो अब बताइए, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री को जिस सवाल का जवाब ना मिले तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल जाएगा जी। जी, जिस सवाल का जवाब अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री को नहीं मिला, आपको कैसे मिल सकता है। अगर आपको मिल जाता है इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री से भी एक दर्जा बढ़े हुए हैं। समझ रहे हैं,
اس لیے کہ اشکال جب دونوں کے ذہن میں ایک ہی آیا تو پھر برابر ہو گئے، اور ان کو جواب نہیں ملا، آپ کو جواب بھی مل گیا تو آپ ان سے ایک درجہ بڑھ بھی گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اشکال مجھے بھی ایک زمانے تک رہا اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا، الا ما فہمتہ الآن من کلامہم، مگر وہ بات جس کو اب میں فقہا کے کلام سے سمجھ گیا ہوں، وہی اس کا جواب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الا ما فہمتہ، الا ہے کہ وہ بات جس کو میں سمجھ گیا ہوں الآن اب من کلامہم، فقہا کے کلام سے۔ یہ اشکال مجھے بھی ایک زمانے تک رہا اور اس کا مجھے کہیں جواب نظر نہیں آیا، مگر وہ بات ہی اس کا جواب ہے جس کو میں اب سمجھ گیا ہوں فقہا کے کلام سے۔ وہ جواب کیا وہ آگے آ رہا ہے، اتنی بار سمجھ میں کہ نہیں، الا ما فہمتہ الآن من کلامہم، مگر وہ بات جس کو اب میں سمجھ چکا ہوں فقہا کے کلام سے۔ تو اس کا جواب مجھے ملا تو نہیں تھا، لیکن اب جو میں بات سمجھا ہوں وہی اس کا جواب ہے۔ وہ ہوا، اور وہ بات ہے کیا، انہم نقلوا عن اصحابنا، کہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے فقہا نے ہمارے اصحاب سے یہ بات نقل کی ہے، انہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے ہمارے قول پر یہاں تک کہ وہ جان جائے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ اشکال ایک لمبے زمانے تک مجھے رہا اور مجھے اس کا کوئی جواب نظر نہیں آتا تھا، مگر وہ بات جو میں اب فقہا کے کلام سے سمجھ چکا ہوں وہی اس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اصحاب سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے، انہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے، کس دلیل کی روشنی میں کہی ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ بات کہی ہے۔ جب مفتی کو یہ بات معلوم ہو تبھی وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حتی نقل فی السراجیہ، یہاں تک کہ سراجیہ کے اندر یہ بات منقول ہے، ان ھذا سبب مخالفت عصام للامام، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے عصام بن یوسف نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، وکان یفتی بخلاف قولہ کثیرا، اور عصام بن یوسف امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف بکثرت فتویٰ دیتے تھے، لأنہ لم یعلم الدلیل، کیونکہ ان کو امام ابو حنیفہ کی دلیل معلوم نہیں ہوتی تھی، وکان یظہر لہ دلیل غیرہ، اور ان کے سامنے دوسری دلیل ظاہر ہو جاتی تھی، فیفتی بھی، تو اس دلیل کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے مشائخ نے امام ابو حنیفہ کی جو مخالفت کی ہے اور ان کے قول پر فتویٰ نہیں دیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو امام کی دلیل نہیں ملی تھی، ان کو امام کی دلیل نہیں ملی تھی، اور دوسرے کی دلیل مل جاتی تھی، اس لیے دوسرے کے قول پر فتویٰ دے دیتے تھے، اس لیے کہ خود ہمارے ائمہ نے بات فرمائی ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ مت دینا جب تک اس کی دلیل نہ مل جائے، تو جب امام کی دلیل نہیں ملی تو اس کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، تو گویا کہ یہ اجازت خود امام سے منقول ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ نہیں دینا اگر تمہارے پاس دلیل نہ ہو تو، اور جس کے قول پر کے مطابق دلیل مل جائے اس کے مطابق فتویٰ دے دینا، تو اس لیے امام کی مخالفت کرنا جائز ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے امام ائمہ نے بات فرمائی ہے کہ کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے بات کہاں سے کہی ہے۔ تو مشائخ نے امام کے قول پر جو فتویٰ نہیں دیا ہے اور دوسروں کے قول پر جو فتویٰ دے دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امام کی دلیل ملی نہیں، تو اس لیے ان کو امام کے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوا، اور جس کے قول کی دلیل مل گئی اس کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہو گیا۔ اس لیے گویا کہ انہوں نے امام کی مخالفت نہیں کی ہے،
बल्कि इमाम के इस कौल की इत्तिबा करते उन्होंने दूसरे के कौल पर फतवा दिया है। इमाम का कौल की दलील मिली नहीं थी इसलिए ऐसा नहीं किया। अब आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं है। इस बात में कितना दम है कितना नहीं ये बात आगे आएगी, लेकिन इनके जवाब का खुलासा समझ में आया कि नहीं आया। इनके सामने जो इश्काल आया था कि मशाइख के लिए गैर इमाम पर फतवा देना क्यों जायज़ हुआ, उसकी वजह इन्होंने बयान फरमाए कि हमारे अइम्मा से बात मनकूल है कि हमारे कौल पर फतवा मत देना जब तक कि तुमको दलील ना मिल जाए। तो इमाम के कौल की दलील मिली नहीं थी इसलिए इमाम के कौल पर फतवा नहीं दिया, और साहिबैन की या सहाबे अबू हनीफा की दलील मिल गई थी इसलिए उनके कौल पर फतवा दे दिया, बात खत्म। इसलिए जायज़ हो गया फतवा देना, इसलिए कि इमाम ने खुद मना फरमाया अपने कौल फतवा देने से बगैर दलील के। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए, मैं कहता हूं कि यही इश्काल एक जमाने तक के मुझे भी रहा, मुझे इसका कोई जवाब नजर नहीं आया, मगर वो बात जिसको अब मैं फुक़हा के कलाम से समझा हूं, और वो ये है कि हमारे फुक़हा से बात मनकूल है कि हमारे कौल पर फतवा मत देना यहाँ तक कि तुमको मालूम हो जाए कि ये बात हमने कहाँ से कही है। यहाँ तक कि सराजिया के अंदर ये बात मनकूल है कि इमाम इसाम बिन यूसुफ इमाम अबू हनीफा के की मुखालिफत इसी बुनियाद पर करते थे, और वो इमाम के खिलाफ बकसद फतवा देते थे इसलिए कि इमाम की दलील उन्हें मालूम नहीं होती थी और दूसरे की दलील मिल जाती थी उस पर फतवा दे देते थे। समझ रहे हैं? ये तो हो गया कि मशाइख क्यों मुखालिफत करते थे। ठीक है, मशाइख ने गैर इमाम पर फतवा क्यों दिया, कैसे जायज हो गया, इसका जवाब समझ में आया कि नहीं आया? सारे लोग बताओ, सारे लोग बताएं। हाँ, और लोग बताएं। जी, माशाल्लाह। अब एक सवाल और पैदा होता है, अब एक सवाल और पैदा होता है कि ठीक है चलो ये बात हम समझ गए कि मशाइख ने इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ उनके कौल को छोड़कर फतवा दिया कि इमाम की दलील उनको नहीं मिली, उनको दलील नहीं मिली, और बाकी लोग जो थे उनको दलील क्या नाम है बाकी लोगों की दलील मिल जाती इसलिए फतवा देते थे। लेकिन अब हमारे जमाने में सवाल पैदा होता है कि हमारे जमाने के लोग भी तो इमाम की दलील नहीं जानते, फतवा दे देते हैं, तो हमारे जमाने में क्या होगा? कहते हैं फ़अक़ूलू, अभी ये उन्हीं की बात चल रही। फ़अक़ूलू किसकी बात है? ये इब्ने क्या नाम है इनकी क्या आपके इब्ने नुजैम मिस्री की बात है, समझ रहे हैं? इब्ने नुजैम मिस्री की बात चल रही, इब्ने नुजैम मिस्री की बात अभी खत्म नहीं हुई, आखिर तक के इब्ने नुजैम मिस्री की बात है। फ़अक़ूलू, मैं कहता हूँ, इन्न हाज़ा शर्त कान फ़ी ज़मानिहिम, इन्न हाज़ा शर्त कान फ़ी ज़मानिहिम, ये शर्त उनके जमाने में थी। कौन सी शर्त बोलिए, कौन सी शर्त बोलिए? इन्न हाज़ा शर्त से मुराद कौन सी शर्त हो सकती है बोलिए? इन्न हाज़ा शर्त कान फ़ी ज़मानिहिम, ये शर्त उनके जमाने में थी। दोनों बात बताइए कि शर्त से मुराद कौन सी शर्त है? हाँ, दलील का ना मिलना। जी हाँ, उनकी दलील का जानना, उनकी दलील का जानना। जी हाँ, हत्ता यअलम मिन ऐना कुलना वाली जो बात है, सही, हत्ता यअलम मिन ऐना कुलना वाली जो बात है वो। अच्छा, फी ज़मानिहिम से मुराद कौन सा जमाना है? फी ज़मानिहिम से मुराद कौन सा जमाना है? मशाइख का जमाना। इन हादा शर्ता, ये शर्त की किसी के लिए फतवा देना जायज है तक कि हमारी दलील को जान जाए। समझ, हत्ता यअलम मिन ऐना कुलना वाली जो शर्त है, काना फी ज़मानिहिम, या मशाइख के जमाने में थी। अम्मा फी ज़मानिना फयुक्तफा बिल हिफ्ज़, जहां तक हमारे जमाने की बात है तो मसले का याद होना काफी है। आपको मसला मालूम है सही तौर से कि भाई इसका जो हुक्म जायज है, नाजायज है, हराम है, मकरूह है, क्या है, किस किताब में लिखा है। फयुक्तफा बिल हिफ्ज़, हमारे जमाने में मसले का याद होना काफी है। कमा फिल कुनिया वगैरहा, जैसा कि यह बात कुनिया और उसके अलावा दीगर किताबों में लिखी हुई है। फ़यहिल्लुल इफ्ताउ बिक़ौलिल इमाम, तो हमारे ज़माने में इमाम ही के कौल पर फतवा देना जायज़ होगा। बल यजिबु, बल्कि इमाम ही के कौल पर फतवा देना वाजिब होगा। व इन लम नालम मिन ऐना कुलना, अगरचे हमको ये बात मालूम ना हो कि इमाम ने बात कहाँ से कही है, अगरचे हमको ये बात मालूम ना हो कि इमाम ने बात कहाँ से कही है। तो समझ रहे हैं, इब्ने नुजैम मिस्री ने मशाइख की मुखालिफत करने की वजह
اور ہم لوگوں کے مخالفت نہ کرنے کی وجہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابن نجیم مصری نے بتایا کہ مشائخ نے اس لیے مخالفت کی کہ ان کے حق میں یہ شرط تھی کہ من اینا حتی یعلم من اینا قلنا، دلیل کا جاننا ان کے لیے شرط تھی. تو جب ان کے لیے دلیل کا جاننا شرط تھی، اس بنیاد پر انہوں نے جب دلیل نہیں ملی تو امام کی مخالفت کی. لیکن ہمارے زمانے میں یہ شرط باقی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے بس مسئلے کا یاد ہونا ہی بہت بڑا کمال ہے. کسی کو اگر ہدایہ زبانی یاد ہے تو اس سے بڑا دنیا میں مولانا کوئی ہے ہی نہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو ہدایہ پوری یاد ہے، سارے مسائل یاد ہیں، تو اس سے بڑا مفتی لوگ کسی کو ماننے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. اما فی زماننا فیکتفی بالحفظ، ہمارے زمانے میں مسئلے کا یاد ہونا کافی ہے. اور جب مسئلے کا یاد ہونا کافی ہے اور وہ شرط ہمارے ہاں ضروری ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہی. دلیل ملے تو بھی ہم امام کے قول پر عمل کریں گے، دلیل نہ ملے تو بھی امام کے قول پر عمل کر لیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے دلیل ولیل سب برابر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے دلیل ولیل سب برابر ہو گئی ہے. فَيَحِلُّ الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، آج کے زمانے کے لوگوں کو، ہمارے زمانے کے لوگوں کو امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہوگا، بلکہ واجب ہوگا. وَإِن لَمْ نَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا، اگرچہ ہم کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ امام نے بات کہاں سے کہی تھی. وَعَلَى هَذَا، اور اسی بنیاد پر کہ ہمارے لیے چیز شرط نہیں ہے. فَمَا صَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي، تو حاوی قدسی کے اندر جو بات تصحیح کے ساتھ آئی تھی، من ان الاعتبار بقوت الدلیل، بتائی تھی نا کل پرسوں 2 مرتبہ آئی تھی بات کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے. مبنی علی ذالک الشرط، وہ اسی شرط پر مبنی ہے. یعنی یہ جو بات ہے یہ مشائخ کے لیے بات تھی، ہمارے لیے بات نہیں کہ اعتبار قوت دلیل کا ہو. وقد صححوا ان الافتاء بقول الامام، اور فقہاء نے اس بات کی تصحیح کی ہے کہ افتاء امام کے قول ہی پر ہوگا. اب دیکھیں اب تک کے درس کی 2 باتیں آ گئی. 2 باتیں کیا آئیں؟ ایک بات تو انہوں نے جواب دیا کہ مشائخ نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کیوں کی. اس کا آسان جواب انہوں نے دیا کہ چونکہ امام وغیرہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ مشائخ کے لیے یہ بات تھی کہ وہ دلیل کی روشنی ہی میں فتویٰ دے سکتے تھے، دلیل کی روشنی میں عمل کر سکتے تھے، اور ان کے لیے دلیل کا ڈھونڈنا ضروری تھا. اب جہاں دلیل ان کو نہیں ملی وہاں انہوں نے امام کے قول کو چھوڑ دیا، وہاں انہوں نے امام کے قول کو چھوڑ دیا، اور جہاں ملی وہاں امام کے قول کو لے لیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ تو کیا بتائیے یہ شرط ہم لوگوں کے زمانے کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ بھی امام ابو حنیفہ کے دلیلوں کو جا کر ڈھونڈیں اور دلیلیں جب مل جائیں تب جا کے اس پر فتویٰ دیں، اس پر عمل کریں، اور دلیل نہ مل پائے تو ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم لوگوں کے زمانے کے لیے بات ہے ہی نہیں، چونکہ ہم لوگوں اندر اجتہادی صلاحیت نہیں ہے، وہ اجتہادی کمال نہیں ہے، تو ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلے کا یاد ہونا کافی ہے، اور مسئلہ یاد ہے جو ہمارے لیے وہ شرط ہی نہیں ہے دلیل کی، تو پھر ہم امام ابو حنیفہ کے قول ہی پر فتویٰ دیں گے، کسی اور کے قول پر فتویٰ نہیں دیں گے، کسی اور کی مخالفت ہم نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے جی، اور لوگ بتائیں، اور بتائیں. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اتنی بات تھوڑی سمجھ لیجئے. ابھی اگر ذرا بہت خلش باقی ہوگی میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں، تو ابھی آگے ابھی صاف ہو جائے گا. تھوڑی بہت خلش باقی ابھی آگے صاف ہو جائے گا. اتنی بات سمجھ میں آئے گی نہیں آتی آگے وقت کافی ہے. کہتے ہیں فیون تیجو من ہاذا، فیون تیجو من ہاذا، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے انہو یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ ہمارے اوپر امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے. وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اگرچہ مشائخ نے امام کے خلاف فتویٰ دیا ہو، یعنی مشائخ نے اگر امام کے خلاف فتویٰ دیا ہو، امام کے خلاف ترجیح کی ہو، امام کے خلاف تصحیح کی ہو، تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا اللہ جانے، وہ کام جانے. ہم لوگ امام ہی کے قول پر فتویٰ دیں گے، ہم لوگ امام ہی کے قول پر فتویٰ دیں گے. مشائخ نے ترجیح کی تو اس سے کوئی بحث ہم کو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فَيُنْتِجُ مِنْ هَذَا، تو اس سے ہی بات تو نکل کر آئے بھائی، نکلی کہ نہیں نکلی، کہ ان هذا الشرط كان في زمانهم اما في زماننا فيكتفى بالحفظ كما في الغنية وغيرها فيحل الافتاء بقول الامام بل يجب وان لم نعلم من اين قلنا. تو اس سے بات نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے؟
بھائی اس سے یہی بات تو نکل کر آتی ہے کہ فَيُنْتِجُ مِنْ هَذَا، اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، کہ ہمارے اوپر امام کے ہی قول پر فتویٰ دینا واجب ہے. وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اگرچہ مشائخ نے امام کے خلاف فتویٰ دیا ہو. لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ فِي حَقِّهِمْ، اس لیے کہ مشائخ نے امام کے خلاف جو فتویٰ دیا تو ان کے حق میں شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے فتویٰ دیا. تو شرط کیا تھی ان کے حق میں؟ بولیے، ان کے حق میں شرط کیا تھی؟ جی ہاں، دلیل کا جاننا شرط تھی ان کے ہاں، اور دلیل ان کو ملی نہیں. دلیل کا جاننا ان کے ہاں شرط تھی اور دلیل ملی نہیں. جب دلیل ملی نہیں تو ان کے حق میں شرط مفقود تھی، اس لیے انہوں نے امام خلاف فتویٰ دے دیا. وَهُوَ الْوُقُوفُ عَلَى دَلِيلِ، اور شرط کیا تھی؟ دلیل کا جاننا تھا. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَنَا الْإِفْتَاءُ وَإِن لَمْ نَقِفْ عَلَى دَلِيلِهِ، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارے لیے فتویٰ دینا امام ہی کے قول پر ہے. وَإِن لَمْ نَقِفْ عَلَى دَلِيلِهِ، اگرچہ ہم امام کے دلیل کو نہ جانتے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کا جاننا ہمارے لیے شرط ہی نہیں ہے. جب دلیل کا جاننا ہمارے لیے شرط ہی نہیں ہے تو بہرحال اب امام ہی کے قول پر فتویٰ دیں گے، اور دلیل جاننا ان کے حق میں شرط، ان کو نہیں فتویٰ دے دیا. تو اب بتائیے ابن نجیم مصری کی بات میں اور علامہ شامی نے جو متن کے اندر جو اشعار میں بات پیش کی تھی، دونوں میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، دونوں میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ ابن نجیم مصری نے فرمایا تھا کہ اگر مشائخ نے ترجیح کی و تصحیح کی تو اسی کو قول کو لیا جائے گا، امام کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. ما لم يكن خلافه المصحح فنأخذ الذي لهم قد وضح فإننا رواهم قد رجحوا مقال بعض صدقه وصححه. یہ پوری بات بتائی تھی. تو اب ابن نجیم مصری کہہ رہے کہ نہیں بھیا ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے قول کو لیں گے. تو مطلب یہ ہوگی کانٹے کی ٹکر چل رہا ہے دونوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ ابن نجیم مصری میں علامہ شامی میں کانٹے کا ٹکر چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے خلاف اگر مشائخ کی تصحیح یا ترجیح موجود ہے تو اسی کو لیں گے، امام کے قول کو چھوڑ دیں گے. اور یہ ابن نجیم مصری کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے قول کو ہم لازم پکڑے رہیں گے، چاہے تصحیح کر دی ہو چاہے ترجیح کر دی ہو، چاہے ہمالیہ پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور پہنچا دیا ہو. سمجھ رہے صاحب؟ فَيُنْتِجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، چنانچہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم فتویٰ دیں امام ہی کے قول پر، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو. اس لیے کہ ان حضرات نے امام کے خلاف جو فتویٰ دیا ان کے حق میں شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے دیا، یعنی ان کو دلیل نہ ملی اس وجہ سے، اور وہ دلیل کا معلوم ہونا تھا. ہمارے لیے چونکہ یہ شرط ہے ہی نہیں تو ہم دلیل کو نہ جانے تو بھی امام کے قول پر فتویٰ دیں گے. اس لیے کہ ہمارے لیے حق میں شرط ہے نہیں تو ہمارے لیے دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے. ابھی بھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سنتے جائیے ان کی بات. بہرحال اپنے ذہن کے گوشے میں بات رکھیے کہ ان کی بات علامہ شامی کی اس بات کے خلاف ہے جو علامہ شامی نے متن کے اندر بتائی، شرح کے اندر بتائی ہے. لیکن بہرحال اب اس کا حل نکالا جائے گا. ہر آدمی کی کہانی سننی چاہیے غور سے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے سننا سیکھیے، بعد میں بولنا سیکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ If you want to be a good speaker, you will have to be a good listener. اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو اچھا سننا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ وقد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله. اچھا، اب ان کے علامہ کیا نام ہے ابن نجیم مصری نے یہ بات تو کہہ دی بڑی آسانی سے کہ ہمارے لیے ہی فتویٰ، ہمارے لیے امام ہی کے قول فتویٰ دینا ضروری ہے، مشائخ کے قول ہم نہیں جانتے وانتے ہیں، یہ تو کہہ دیا. لیکن ایک بات ان کے ذہن میں اچانک آئی کہ ہم نے یہ بات تو کہہ دی ہے، لیکن علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ لا يعدل عن قوله الا لضعف دلیلہ، کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر ضعف دلیل کی بنا پر، مگر ضعف دلیل کی بنا پر. یہ بات سے پہلے آ چکی ہے، یہ عبارت سے پہلے آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ ابن حمام کا قول تو آیا ہے نا اس سے پہلے، لا يعدل عن قوله الا لضعف دلیلہ. تو ابن حمام نے یہ بات کئی جگہ پہ لکھی ہے کہ لا يعدل عن قوله الا لضعف دلیلہ، امام کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا ضعف دلیل کی بنا پر.
تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دلیل کا اعتبار ہے، تبھی تو ابن ہمام بات کہہ رہے ہیں، دلیل کا اعتبار بعد کے زمانے میں بھی تبھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک اشکال ذہن میں آپ کے آ سکتا تھا کہ ابن حمام نے تو لکھا کہ دلیل کی ذوق ہو تو عدول کر لیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عدول نہیں کیا جائے گا، امام ہی کی بات مانی جائے گی، ہمارے لیے دلیل ولیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، قول امام ہی اصل ہے۔ تو کہتے ہیں وقد وقع للمحقق ابن الحمام فی مواضع الرد علی المشائخ فی الافتاء بقولہما، اور محقق ابن حمام نے بہت سارے مقامات پر مشائخ پر رد کیا ہے، مشائخ کے صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کے سلسلے میں، یہ کہتے ہوئے بِأَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا لِضُعْفِ دَلِيلِهِ، کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر ضعف دلیل کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی دلیل کمزور ہو تو اس سے عدول کیا جا سکتا ہے، نکلا کہ نہیں نکلا اس کا مفہوم مخالف؟ بھئی اس کا مفہوم مخالف ہے تو نکلا کہ امام کی دلیل اگر مضبوط نہ ہو تو اس سے عدول کیا جا سکتا ہے، اور اگر امام کی دلیل مضبوط ہے تو پھر اس سے عدول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابن حمام بھی یہ بات مانتے ہیں، ابن حمام بھی یہ بات مانتے ہیں، اور ابن حمام تو مشائخ کے بعد کے زمانے کے ہیں، ابن حمام تو مشائخ کے بہت بعد کے زمانے کے ہیں، یہ تو آٹھویں نویں صدی کے آدمی ہیں۔ تو جب ابن حمام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضعف دلیل کی بنا پر عدول کیا جا سکتا ہے، تو آپ کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ کیا نام ہے امام کے قول کو ہی لیا جائے گا چاہے دلیل چاہے جیسی ہو، اور ہمارے لیے دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ لیکن ہوا اہل للنظر فی الدلیل، کہ ابن حمام اگر یہ بات کہتے تو ان کا کہنا ٹھیک ہے، ابن حمام یہ بات کہتے ہیں تو ان کا کہنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابن حمام صاحب نظر فی الدلیل ہیں، صاحب نظر فی الدلیل ہیں۔ ابن حمام نے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بات کہی ہے، ہما شما کے لیے بات نہیں کہی ہے۔ وَمَن لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلنَّظْرِ فِيهِ، اور جو شخص صاحب نظر فی الدلیل نہیں ہے فَعَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، تو اس کے اوپر امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا ضروری ہوگا، جیسے ہم اور آپ کہ ہم لوگ اہل نظر فی الدلیل نہیں ہیں تو ہم امام ہی کے قول پر فتویٰ دیں گے۔ اور ابن حمام نے اگر یہ بات لکھی تو انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بات لکھی ہے، اور ابن حمام چونکہ صاحب نظر فی الدلیل ہیں اس لیے وہ اس طرح کی بات لکھ بھی سکتے ہیں، اس طرح کی بات وہ بول بھی سکتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کر سکتے ہیں کہ دلیل میں دیکھ کر امام کے قول پر فیصلہ کر سکتے ہیں، غیر امام کے قول پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی میں انہوں نے محقق ابن حمام کی اس بات جس کے ذریعے سے آپ اشکال کر سکتے تھے یا اعتراض کر سکتے تھے، اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ محقق ابن حمام نے بہت سارے مقامات پر جو مشائخ کے کیا نام ہے صاحبین کے فتویٰ دینے پر جو تردید کی ہے، اور اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا تھا لا يعدل عن قوله الا لضعف دلیلہ، کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر ضعف دلیل کی بنیاد پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی دلیل کمزور ہو تو عدول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ابن حمام اس بات کو تسلیم کر رہے تو آپ کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ابن حمام بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے اپنے لیول سے وہ بات کہی ہے، اپنے لیول کے لوگوں کے لیے کہی ہے، ہمارے تمہارے تھوڑی نہ کہی کہ ہم تم جا کے غور کرنا شروع کر دیں۔ وہ اہل نظر تھے، انہوں نے اپنے حساب سے کہا ہے اور اس کے مستحق ہیں۔ ہم جو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے، تمہارے لیے، اور جو ہم اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے امام ہی کے قول پر اتباع کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کی پوری بات ہوئی جس میں صرف دو باتیں آئیں۔ ایک بات یہ آئی کہ مشائخ نے امام کی مخالفت کیوں کی، اس کا جواب انہوں نے دیا کہ حتی یعلم این قلنا والی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو بات تھی دلیل کو دیکھنا، یہ مشائخ کے لیے تھی، مجتہدین فی المذہب کے لیے تھی، اور ہم لوگ مجتہد فی المذہب ہیں نہیں، ہم لوگ ساری جانکاری رکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے بات نہیں، ہم لوگ ہر صورت میں امام ہی کے پیروی کریں گے۔ اب چونکہ یہاں پر ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے لیس باہل للنظر فیہ، کہ ہم یہ جو ابن حمام اہل نظر تھے اور ہم لوگ اہل نظر نہیں ہیں، تو اہل نظر ہوتے کون سے لوگ ہیں اس کی بھی وضاحت آگے سن لیجئے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا،
جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں وہ سحر کیا وہ گوہر کیا۔ چلیے اہل نظر، صاحب نظر، ذوق نظر سب دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ اہلیت النظر والفتویٰ، اہلیت نظر اور اہلیت فتویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں والمراد بالاہلیت ہونا، یہاں پر جو اہلیت نظر سے مراد لیا تو اہلیت سے مراد کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہلیہ سے مراد گھر والی اہلیہ ہے، تو یہ اہلیت نظر سے، اہلیت افتاء سے مراد گھر والی اہلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقہا کی اہلیہ ہے۔ والمراد بالاہلیت ہونا، اور اہلیہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ان یکون عارفا ممیزا بین الاقاویل، سمجھ رہے ہیں کہ اہلیت نظر سے مراد یہ ہے کہ آدمی فقہ حنفی کا جانکار ہو اور قولوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی معاملہ اس کا بھی رہتا ہے، جو لوگ صاحب اہلیہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عورت اور غیر عورت کے درمیان تمیز رکھتے ہیں، اس لیے آج کے لوگ جو صاحب اہلیہ ہوں وہ بھی اہل النظر ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ والمراد بالاہلیت ہناک، اور اہلیت سے مراد کیا ہے کہ آدمی فقہ حنفی کا جانکار ہو، فقہا کے اقوال کے درمیان تمیز کر سکتا ہو، لہو قدرت علی ترجیح بعضها علی بعض، اور فقہا کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح کبھی کر سکتا ہو، ترجیح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، تو وہ صاحب نظر ہوتا ہے، وہ اہل نظر ہوتا ہے۔ ولا يصير اهلا للفتوى ما لم يصير ثوابه اكثر من خطئه، یہ دیکھیں بہت قیمتی بات آ رہی ہے جو آپ لوگوں کے کام کی چیز ہے۔ ولا يصير اهلا للفتوى، اور کوئی شخص فتوے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص فتویٰ کا اہل نہیں ہو سکتا ہے، ما لم يصير ثوابه اکثر من خطئه، جب تک کہ اس کا درست جواب اس کے غلط جواب سے زیادہ نہ ہو، جب تک کہ اس کا درست جواب غلط جواب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ لأن الصواب متى كثر فقد غلب، اس لیے کہ جب درست جواب زیادہ ہو جائے گا تو وہ غالب ہو جائے گا۔ ولا عبرت بالمغلوب بمقابلة الغالب، اور مغلوب کا اعتبار غالب کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے۔ فإن امور الشرع مبنیۃ علی الاعم الاغلب، چنانچہ شریعت کے امور اعم اور اغلب ہی پر مبنی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کذا فی الولوالجیہ، اب سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ تمرین فتاوی کیوں کرواتے ہیں؟ تمرین فتاوی کیوں کرواتے ہیں؟ یہی معلوم کرنے کے لیے کہ یہ آدمی اہلا للفتویٰ ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کا درست جواب زیادہ ہے یا غلط جواب زیادہ ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب جو لوگ تمرین فتاوی کی کاپی نہیں بھیجتے ہیں، جو تمرین فتاوی نہیں کرتے ہیں، جو تمرین نہیں چیک کرواتے ہیں، بتائیے وہ یسیر اہل للفتویٰ ہوگا کبھی؟ وہ اہل للفتویٰ ہوگا؟ بولیے جی، وہ اہل للفتویٰ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ اؤلاء ولا الہ اؤلاء، سمجھ رہے ہیں؟ وہ مذبذبین بین ذالک ہوگا۔ جب یہی نہیں معلوم کہ اس کا صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے تو پھر مفتی نہیں بن پائے گا، فتویٰ کا اہل نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ تمرین فتاوی جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ سمجھو کیا ہے؟ مفتی نہیں بن رہے ہیں۔ لا يصير اهلا للفتوى ما لم يصير صوابه اكثر من خطئه، لان الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب، فإن امور الشرع مبنية على الاعم الاغلب كذا في الولوالجية۔ اب اس کی روشنی میں اگر آپ کے زیادہ تر جوابات صحیح ہو رہے ہیں اور آن لائن افتاء پڑھنے کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مفتی ہیں تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں مفتی ہوں، ہم نے 200 سوالات جوابات لکھے تھے، اس میں سے ہمارے خالی 20 غلط گئے ہیں، باقی سب ٹھیک لکھا ہم نے، تو ہمارے اکثر زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اس لیے تمرین فتاوی کی کاپی جو لوگ نہیں بھیج رہے ہیں یا بھیجنے میں سستی کاہلی کر رہے ہیں
ان को एक मर्तबा नजर ثانی अपनी इस हरकत पसंदीदा पर जरूर कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं साहब? अच्छा। वफ़ी मनाक़िबिल करदरी क़ाल इब्नुल मुबारक वक़द सुइला मता यहिल्लु लिर्रजुलि अन युफ्तिया व यलियल क़ज़ाअ क़ाल इज़ा कान बसीरन बिल हदीस वर्राय आरिफन बिक़ौलि अबी हनीफ़ा हाफ़िज़न लहू। और इमाम इब्न मुबारक ने फरमाया, जब उनसे ये बात पूछी गई कि कोई आदमी फतवा देने का अहल कब होता है, मता यहिल्लु लिर्रजुलि अन युफ्तिया, कि आदमी के लिए कब जायज होता है कि वो फतवा दे और मनसब क़ज़ा पर फायज हो। क़ाला, तो उन्होंने फरमाया, इदा काना बसीरन बिल हदीस, अगर उसको हदीस के अंदर बसीरत हासिल हो, वर्राई, और क़यास व इज्तिहाद के अंदर एक गुना फजीलत बसीरत हासिल हो, आरिफम बिक़ौली अबी हनीफा, इमाम अबू हनीफा के कौल को जानने वाला हो, हाफिजन लहू, इमाम साहब के मसाइल का हाफिज हो, जानकार हो, तो फिर उसके लिए फतवा देना जायज़ है, उसके लिए फतवा देना जायज़ है। और माशाअल्लाह आप लोगों ने हदीस की तकरीबन सारी अहम किताबें पढ़ ही लिया है, मसले मसाइल की किताबें पढ़ लिया है, बहुत सारे मसाइल आपको याद भी हैं। उसका मनहज सीखना है तमरीन फतवा के जरिए, उसको सीख लीजिए तो आप भी फतवा देने के अहल हो सकते हैं। इस ज़माने के एतबार से कोई मुश्किल नहीं है। वहादा महमूद अला इहदर रिवायतैन अन असहाबिना व क़ब्ल इस्तिक़रारिल मज़हब, और ये बात जो अभी इब्न मुबारक के हवाले से गुजरी है, ये हमारे असहाब की दो रिवायतों में से एक है, और मजहब के मुस्तकिर होने यानी मुदव्वन होने से पहले की बात है। अम्मा बाद तकर्रुर, इमाम अबू हनीफा का मजहब लिख जाने के बाद, मुदव्वन हो जाने के बाद, फला हाजत इलैहि, तो फिर उसको हदीस का में बसीरत हासिल करने और इज्तिहाद में बसीरत हासिल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लिअन्नहु युमकिनुहु तकलीद, इसलिए कि इसके लिए तकलीद करना मुमकिन है। अगर उसको इमाम अबू हनीफा का कौल मालूम है तो उसके मुताबिक फतवा दे सकता है। यहाँ पर बात खत्म हुई। अब जाके किसकी, यहाँ पर बात खत्म हुई, अब जाके किसकी, बोलिए बोलिए। हाँ, बहर की इबारत यहाँ खत्म हुई। ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, आह किसकी जिस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहबर भी तू, राही भी तू, मंजिल भी तू। तो वक़ाल फिल बहरी मिन किताबिल क़ज़ा से लेकर यहाँ तक के जाकर बात हुई। इसके अंदर इन्होंने तीन बात बताई। एक बात ये बताई कि मशाइख के लिए गैर इमाम पर फतवा देना कैसे जायज़ हुआ। दूसरी बात ये बताई कि आज के ज़माने के लोग चूँकि मुज्तहिदीन फिल मज़हब नहीं हैं, अहलुन नज़र फिल दलील नहीं हैं, इसलिए इमाम ही के कौल पर फतवा देंगे। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि अहलियत नज़र अहलियत फतवा कौन होता है, जिसका दुरुस्त जवाब ज़्यादा हो और जिसको फ़िक़्ह हनफी के बारे में मालूमात हो। ये तीन बातें खुलासा के तौर पर साहिब बहर की इस किताब से निकल कर आई। अब साहिब इस बहर की इस बात में बतौर खास पहली बात में कितना दम है ये अलग चीज़ है, लेकिन ये तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? एक बार ज़रा ज़ोरदार अंदाज़ में बोल दीजिए कि हाँ समझ में आ गई है, तो फिर हम आगे बढ़ें। एक साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आजकल मुफ्ती नहीं हैं, ये लोग भी किताबों के अंदर के मसले बताते हैं। किताबों के अंदर के मसले बताते इसलिए तो मुफ्ती हैं, अगर किताबों के बाहर के मसले बताने लगे तो फिर मुफ्ती हो जाएंगे। समझ रहे हैं? फिर तो पता नहीं कैसे कैसे गुल खिलाएंगे। समझ रहे हैं? किताबों के अंदर से बता रहे हैं तो यही तो असल काम है। किताबों के बाहर से अगर बताने लगे तब तो मालूम हुआ कि कुछ दूसरा ही मामला हो जाएगा। समझ रहे हैं साहब? हाँ, ये सही बात कहते किताबों के अंदर से बताते हैं। बास कहते हैं नाकिल हैं, तो नाकिल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है, इसका मतलब ये लोग साहिब अक्ल हैं। जो लोग कहते हैं नाकिलीन हैं तो ये बात की गवाही दे रहे हैं कि आप साहिब अक्ल हैं, इसलिए कि आकिल ही नाकिल हो सकता है, वरना जिसके अंदर अक्ल नहीं है वो नाकिल हो ही नहीं पाएगा।
اس لیے کہتے نہیں ہے کہ ایک من نقل را دہ من عقل باید، ایک من نقل کرنے کے لیے 10 من عقل ہونی چاہیے. تو یہ تو آپ کی تعریفی کی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ محبت میں برائی کیا ہے، یہ تو نہ کفر کی ہے بات نہ اسلام کی بات، اس میں کیا برائی؟ تو آپ کی تعریف ہے. جی، مولانا طارق جمیل صاحب مفتیوں کو ناقلین کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بولو، پھر بعد میں مت کہنا ہمیں خبر نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کوئی مفتی مجتہد ہو سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کریے، کوئی بات نہیں. مولانا زوار صاحب، آپ کوشش کریے کہ آپ مفتی مجتہد بن جائیں، سمجھ رہے ہیں، اور نہیں بن پائیے گا تو بتائیے گا، ہم لوگ ووٹنگ کر کے بنا دیں گے آپ کو. ووٹ زیادہ ہم لوگ دے دیں گے، اکثر آن لائن جو ووٹ دے دیں گے کہ آپ مجتہد ہیں، اور بنا دیں گے سب لوگ مل کے. ہاں، اسام ابن یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں. جی، چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. اب اتنی ساری تقریر دل پذیر جو تھی، یہ کیا کہتے ہیں ابن نجیم مصری کی تھی. آگے دیکھیں کیا ہے. اقول ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام، ولهذا اعترضه محشيه الخير الرملي بأن قوله يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال مضاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد، فكيف يستدل به على وجوبه. اب دیکھیے صاحب کیا ہے. علامہ ابن نجیم مصری کی بات مکمل ہوئی، اور یہاں سے اب علامہ شامی کی بات شروع ہوتی ہے. علامہ شامی کہتے نے جو ساری تقریر کی ہے، فرماتے ہیں اس کے رد میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ چیز مخفی نہیں ہوگی جو ابن نجیم مصری کے کلام میں موجود ہے، من بیانیہ ہے، من عدم الانتظام، بے ربطی کی بات. ابن نجیم مصری میں جو بے ربطی پائی جاتی ہے، بے جوڑپن پایا جاتا ہے، یہ آپ سے مخفی نہیں ہونا چاہیے. ولا يخفى عليك، آپ پر مخفی نہ ہو، ماں وہ بات فی هذا الکلام جو اس کلام میں ہے، یعنی ابن نجیم مصری کے کلام میں ہے. کون سی بات؟ من عدم الانتظام، بے ربطی کی بات، سمجھ رہے ہیں. وَلِهَذَا اعْتَرَضَهُ مُحَشِّيهِ، یہی وجہ ہے کہ ابن نجیم مصری پر اعتراض کیا ہے البحر الرائق کے محشی علامہ خیر الدین رملی نے، بِأَنَّ قَوْلَهُ، یہ فرما کر، کیا فرمایا آگے کہ صاحب بحر کا یہ قول، یجب علینا الافتاء بقول الامام وان لم نعلم من این قال، کہ ابن نجیم مصری نے جو بات فرمائی کہ ہمارے اوپر امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ امام نے بات کہاں سے فرمائی ہے. مضاد لقول الامام، امام کے اس قول کے سے تضاد ہے، تعارض ہے، خلاف ہے، الٹا ہے. لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. تو امام یہ فرما رہا ہے حتی یعلم من این قلنا، کہ اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یہاں تک کہ وہ ہماری دلیل کو جان جائے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ ہم کو معلوم نہیں امام نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. تو دونوں میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. امام کہہ رہا ہے کہ دلیل کا جاننا ضروری ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے. امام کہہ رہا ہے کہ بغیر دلیل کو جانے ہمارے کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر دلیل کے جانے ہوئے امام کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے. تو تضاد ہے نہیں بالکل کھلا ہوا. ارے بھائی بتائیے تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ امام کہہ رہا ہے کہ دلیل کا جاننا ضروری، اور آپ کہہ رہے ہو کہ دلیل کا جاننا ضروری نہیں. امام کہہ رہا ہے کہ بغیر دلیل جانے ہمارے کو فتویٰ نہیں دے سکتے ہو،
اور آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر دلیل جانے بھی فتویٰ دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، تو تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی علامہ خیر الدین رملی نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ ابن نجیم مصری کے قول میں اور امام کے فرمان میں تضاد ہے، امام کے فرمان میں تضاد ہے۔ اذ هو صریح فی عدم جواز الافتاء لغیر اہل المجتہد، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی جو بات ہے وہ صریح ہے اس سلسلے میں کہ غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ صریح فی عدم جواز الافتاء لغیر اہل الاجتہاد، غیر مجتہد کے لیے تو فتویٰ دینا جائز ہی نہیں اس سلسلے میں۔ فَكَيْفَ يُسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى وُجُوبِهِ، تو پھر فتویٰ دینے کے وجوب پہ استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ امام تو کہہ رہا ہے کہ غیر مجتہد فتویٰ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی ایک تو خلاصہ نکلے گا، دلیل کون جانے گا؟ دلیل کا جاننا تو مجتہدی کا کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام تو کہہ رہا ہے کہ غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ غیر مجتہد فتویٰ دے سکتا ہے، دلیل جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس تضاد کو سمجھنے کے بعد آگے کی بات ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ علامہ رملی کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ علامہ رملی نے فرمایا اذ ہوا صریح، ہوا سمرات امام کی بات، امام کی بات صریح ہے فی عدم جواز الافتاء، عدم جواز کے سلسلے میں، لغیر اہل الاجتہاد، اہل اجتہاد کے علاوہ، اہل اجتہاد کے علاوہ کو تو فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے، دلیل ولیل کی تو چھوڑ ہی دو تم۔ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، تو جس قول سے یہ بات معلوم ہوتی کہ مجتہد کے علاوہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا ہے، اس سے آپ وجوب کے استدلال کیسے کر سکتے ہو؟ جب بھائی وہ کیا نام ہے آدمی مجتہد ہی نہیں ہے، تو جب اس کے لیے فتویٰ دینا ہی جائز نہیں، تو امام کے قول فتویٰ دینے کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے آپ کا؟ دونوں میں تو تباین نسبت پائی جاتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی علامہ خیر الدین رملی کی، کہ علامہ خیر الدین رملی نے خود اس عبارت پر اعتراض کیا ہے کہ ابن نجیم کا یہ استدلال اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے کہ غلطی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، کتاب کو سمجھنے میں، عبارت کو سمجھنے میں بڑے سے بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر استاد کہیں عبارت غلط پڑھ گیا تو جا کے بتاتے رہے مولانا صاحب کی عبارت کہیں ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھا تو کیا نام ہے اس کو زبردست پڑھ دیا تھا، پیش پڑھ دیا تھا، یا اس کو سمجھایا تھا نا ایسا ہونا چاہیے، تو لوگ اس کو برائی پر فوراً محمول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ عبارت فہمی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی چوک ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بہت زیادہ مہاتپورک چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ بہت زیادہ ہنگامہ چاہیں۔ ہاں یہ کہ اس پر آپ سلیقے کے ساتھ اور حسن ادب کے ساتھ بہترین الفاظ میں آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کو مذاق کے انداز میں، اس کی علمی حیثیت کو کم کرتے ہوئے، اس کے وقار کو مجروح کرتے ہوئے آپ اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس طرح کی باتیں بڑے بڑے علماء سے بھی ہوئی ہیں کہ کسی کی عبارت کو سمجھنے میں، کسی کے مفہوم کو سمجھنے میں، کہیں پر نتیجہ نکالنے کے سلسلے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور یہی اس انسان کی خصوصیت بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو چلتے ہیں بہرحال، فَنَقُولُ، تو ہم کہتے ہیں، اب علامہ شامی سے اپنی بات نقل کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، ہم کہتے ہیں ما یستر من غیر الاہلی لیس بافتاء حقیقتا، غیر مجتہد سے، من غیر اہل الاجتہاد، غیر مجتہد سے جو فتویٰ صادر ہوتا ہے، لیس بافتاء حقیقتا، وہ حقیقتا فتویٰ نہیں ہوتا ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں ما یصدر من غیر الاہلی، اے من غیر اہل الاجتہاد، غیر اہل اجتہاد سے، غیر مجتہد سے جو فتویٰ صادر ہوتا ہے، لیس بافتاء حقیقتا، وہ حقیقتا فتویٰ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں آپ لوگوں کے بقول، وَإِنَّمَا هُوَ حِكَایَةٌ عَنِ الْمُجْتَہِدِ انہو قائل بکذا، بلکہ وہ تو یہ حکایت ہوتی ہے، یہ نقل ہوتا ہے کہ امام اس سلسلے میں اس بات کا قائل ہے،
گویا کہ وہ نقل قول امام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غیر مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ اپنے اس اصطلاحی مفہوم میں فتویٰ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے متقدمین کے ہاں پایا جاتا تھا، ائمہ مجتہدین کے ہاں پایا جاتا تھا، مجتہدین فی المذاہب کے ہاں پایا جاتا تھا۔ وہ جو مجتہد غیر مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ اس اصطلاحی مفہوم میں فتویٰ نہیں ہوتا ہے، یا اس زمانے کے مفہوم کے اعتبار سے فتویٰ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دراصل وہ نقل فتویٰ ہوتا ہے، نقل قول امام ہوتا ہے کہ امام اس مسئلے میں اس بات کا قائل ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَلْحَظِ، اور اس مفہوم کے اعتبار سے، اس نوٹ کے اعتبار سے، اس لحاظ سے تجوز حکایت قول غیر الامام، غیر امام کا قول بھی بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں فلاں امام کی رائے یہ ہے۔ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، تو پھر کیسے ہمارے اوپر امام بھی کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہو جائے گا اگرچہ مشائخ نے امام کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْكِي فَتْوَاهُمْ لَا غَيْرَ، ہم تو صرف ان کے فتوے کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اجتہادی کام تو کر نہیں رہے ہوتے ہیں۔ فَلْيَتَأَمَّلْ، لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ ابن نجیم کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ اس کو نقل فتویٰ مانتے ہیں تو پھر نقل فتویٰ میں کسی کا بھی قول نقل کیا جا سکتا ہے، امام کا قول نقل کرنا ضروری نہیں۔ اور اگر آپ اس کو غیر مجتہد کے لیے مانتے ہیں تو غیر مجتہد کو اختیار ہے ہی نہیں فتویٰ دینے کا، غیر مجتہد کو اختیار ہی نہیں فتویٰ دینے کا، اور غیر مجتہد اگر فتویٰ دیتا ہے تو نقل قول ہوتا ہے، اور نقل قول کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں امام کی کیا تخصیص ہے؟ کیا خیال؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہا کہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے لا يحل لأحد يفتي بقولنا، اس میں دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو غیر مجتہد کو مخاطب کیا جائے تو غیر مجتہد فتویٰ دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی غیر مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو پھر وہ کیا نام ہے نقل عبارت کر رہا ہوتا ہے، نقل فتویٰ کر نقل قول ہو سکتا ہے، اور نقل قول کسی کا بھی ہو سکتا ہے، امام کے لیے کوئی تخصیص تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات انہوں نے بتائی ہے، آپ کو سمجھائی ہے۔ باعتباری هذا الملحظ، اس لحاظ سے یا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس نوٹ کے اعتبار سے تجوز حکایت قول غیر الامام، غیر امام کے قول کو بھی بیان کرنا جائز ہے۔ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، تو امام ہی کے قول پر فتویٰ دینا کیوں کر واجب ہو سکتا ہے اگر مشائخ نے اس کے خلاف کی فتویٰ دیا ہو؟ کیونکہ ہم تو صرف ان کے فتوے کو نقل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اجتہادی کام تو کر نہیں رہے ہیں، تو جب نقل فتویٰ ہے تو کسی کا قول بھی نقل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، فَلْيَتَأَمَّلْ، لہٰذا آپ بھی غور کر لیجئے کہ ابن نجیم کی بات بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا اجمال، اس اجمال کی آئے گی آگے تفصیل، اس اجمال کی آگے آئے گی تفصیل۔ چلیں بس تھوڑا سا اور ہے، پڑھیے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ عدم الانتظام کا مطلب بے ترتیبی، بے ربطی، بے جوڑ۔ وتوضیحہ، اس کی وضاحت کیا ہے؟ وتوضیحہ ان المشائخ اطلعوا على دلیل الامام وعرفوا من أين قال، واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليله فيفتون به، ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله، فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا، وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيل، فعلينا حكاية ما يقولونه، لأنهم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم۔ یہ دیکھیں بہت پوائنٹ کی بات بتائی انہوں نے، اور ساری باتوں کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مشائخ امام کے دلیل پر باضابطہ مطلع ہوئے۔ یہ بات غلط ہے کہ مشائخ کو دلیل ملی نہیں تو چھوڑ دیا انہوں نے امام کے قول پہ، یہ بات غلط ہے۔
اس لیے کہ مشائخ نے اپنی زندگیاں وقت کر دی، کوئی امام دلیل نہیں ملی ان کو. تو کہتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مشائخ نے باضابطہ امام کے دلیل پر مشائخ مطلع ہوئے، امام نے وہ مسئلہ کہاں سے نکالا اس کو جانا، اور امام کے اصحاب کی دلیل کیا ہے اس کو پر بھی مطلع ہوئے. ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھنے کے بعد فَيُرَجِّحُونَ الدَّلِيلَ أَصْحَابِ عَلَى دَلِيلِهِ، پھر وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی دلیل کو امام کی دلیل پر راجح قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. چنانچہ کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مشائخ جو ہے امام ابو حنیفہ کے قول سے انہوں نے عدول کیا دلیل نہ جاننے کی وجہ سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو دلیلوں سے بھر دیا ہے، ان کی کتابوں میں دلیلوں کی بھرمار ہے. ثم یقولون، پھر ان دلیلوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے مثلاً. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگ اہل نظر پہ دلیل نہیں ہیں اور ہم ان کے مقام و مرتبہ تک پہنچے بھی نہیں ہیں، شرائط تفریع و تاثیر میں یعنی مسائل کی اصل کیا ہے، اس کی کون کون سی فروعات ہو سکتی ہیں، شرائط کی جو شرطیں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچنے میں، تو ہمارے لیے مشائخ نے جو باتیں بیان کرتے اس کو حکایت کرنا، اس کو نقل کرنا کافی ہے. اس لیے کہ یہ لوگ مذہب کے وہ متبعین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مذہب کو مدون کرنے کے لیے، اس کو تحریر کرنے کے لیے، اپنے اجتہاد کے ذریعے سے اس کو پختہ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی. تو اب ان کی بات آپ نہیں مانیں گے اور کہیں گے ان کو دلیل نہیں ملی تھی اس وجہ سے چھوڑ دیا. اس لیے یہ بات غلط ہے کہ دلیل ملنے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. یہ صاف صاف کہیے کہ دلیل واقعی راجح تھی دیگر صاحب کی تو ان کو کر دیا ہے، یا کوئی ضرورت پیش آئی یا کوئی حاجت پیش آئی یا عرف بدل گیا، زمانے کے حالات بدل گئے، اس وجہ سے ان لوگوں نے راجح قرار دیا، اور یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ نے جو یہ جواب سمجھا کہ مشائخ کو دلیل نہیں ملی تھی اس وجہ سے امام کے قول کو نہیں لیا اور دوسرے کو قول کو لے لیا، یہ غلط ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر آپ حضرات نے البحر الرائق میں کبھی اس کو پڑھا ہو یا کسی مدرسے میں آپ نے پڑھایا اس کے حساب سے بتایا ہو، تو اب جب آپ کبھی پڑھائیں تو اس تشریح کو بھی سامنے رکھیں جو علامہ ابن نجیم مصری نے بیان کی ہے، یہ علامہ شامی نے بیان کی ہے کہ علامہ ابن نجیم کی وہ تشریح اور وہ توضیح اور وہ بات سمجھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مشائخ نے باضابطہ دلیلوں کو جانا ہے، پہچانا ہے، چھانا ہے، پھٹکا ہے، مالہ و مالہ کو دیکھا ہے، پھر راجے پایا تب جا کے ترجیح کا کام کیا ہے. ایسے آنکھ بند کر کے ترجیح کا کام نہیں کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ وانظر الى ما قدمناه من قول العلامة قاسم. جی بات سمجھ میں آئی مشائخ کی نہیں آئی؟ وانظر الى ما قدمناه من قول العلامة قاسم، اور ذرا ایک مرتبہ پھر اس قول کو ذرا دیکھ لیجئے جس کو ہم کئی مرتبہ علامہ قاسم نے فتح البغاء کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں. ان المجتہدین لم یفقدوا حتی نظروا فی المختلف، کہ مجتہدین فی المذہب دنیا سے مفقود نہیں ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے مختلف کی مسائل میں غور و فکر کر لیا، ورجحوا ترجیح کا کام کر دیا، وصححوا تصحیح کا کام کر دیا، الی ان قال یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا فعلینا اتباع الراجح والعمل به کما لو اخطأوا فی حیاتهم، ہمارے لیے ان کے راجح کردہ اقوال کی اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فتویٰ دیا تھا. اپنی زندگی میں جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا تب جیسے ان لوگوں کو عمل کرنا ضروری تھا، ویسے ان کے راجح کر دینے کے بعد ہم پر بھی عمل کرنا اور اتباع کرنا لازم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ بات ہے تو پھر وہی بات اصل بات نکل کر آئی کہ مشائخ کی ترجیحات کو، ان کی تصحیحات کو قبول کرنا پڑے گا، اس پر فتویٰ دینا پڑے گا. ابن نجیم مصری نے جو بات لکھی ہے البحر الرائق کے اندر وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ قابل مواخذہ بات ہے، قابل استدراک بات ہے. وفی فتاوی العلامۃ ابن الشلبی، علامہ ابن الشلبی کے فتاوی میں مذکور ہے لیس للقاضی ولا للمفتی العدول عن قول الامام الا اذا صرح احد من المشایخ بان الفتوى على قول غیره، کہ قاضی کے لیے اور مفتی کے لیے امام کے قول سے عدول کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ مشائخ میں سے کسی نے صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ قول غیر امام پر ہے، امام کے علاوہ کے قول پر فتویٰ ہے،
فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره. چنانچہ قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے امام ابو حنیفہ کے علاوہ کے قول پر کسی ایسے مسئلے میں جس میں امام کے علاوہ کے دوسرے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو. ورجحوا فيها دلیل ابی حنیفہ علی دلیلہ، اور امام ابو حنیفہ کے دلیل کو مشائخ نے شاگرد کے قول پر راجح قرار دیا ہو. فإن حکم فیہا، اگر اس مسئلے میں فیصلہ کر دیتا ہے، فحکمہ غیر ماضٍ، تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا. لیس لہ غیر الانتقاض، اور علاوہ اس فیصلے کو توڑ دینے کے کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر امام کا قول راجح ہے تو پھر امام ہی کے فتویٰ دیں گے، اور امام کا قول راجح نہیں ہے بلکہ دوسرے شاگرد کا قول راجح ہے، اس کے مشائخ نے ترجیح کر دی ہے، تو پھر اسی قول کو اختیار کرنا پڑے گا، اسی پر فتویٰ دینا پڑے گا. علامہ ابن الشلبی نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے، یہ کہہ کر الا اذا صرح احد من المشائخ بان الفتوى على قول غیرہ. ٹھیک، یہ ہو گیا درس آپ کا. تو اس سے علامہ ابن الشلبی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، قاسم بن قتلبغہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشائخ کی ترجیحات و تصحیحات کا اعتبار ہے. اور ابن نجی مصری نے جو بات کہی کہ مشائخ کی ترجیحات کا اعتبار کوئی نہیں ہے، امام ہی کے قول کو لیا جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے کہ مشائخ کو دلیل نہیں ملی تھی اس وجہ سے امام کے قول سے رجوع کیا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک، 4 بج گیا، درس بھی مکمل ہو گیا. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بولیے. درس آسان تھا آج کا، تھوڑا سا بس وہی تھی بات کو سمجھنا.